بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع والستون، 64واں سبق 64۔ طلبات، درخواستیں۔ یجب الاعتناء الشدید بدقائق الامور، ضروری ہے پوری توجہ امور کی معاملات کی باریکیوں پر عند کتابت رسالت طلب، درخواست کا خط لکھتے وقت، لعمل او وظیفہ، چاہے وہ کسی بھی کام کے لیے ہو درخواست یا کوئی ملازمت کے لیے ہو۔ لأن ای اہمال، اس لیے کہ کوئی بھی ذرا سی بھی لاپرواہی فی التفاصیل، تفصیلات کے بتلانے میں، او ای اخطاء لغویہ، یا کوئی بھی لینگویج مسٹیک، قد تجعل مقدمۃ طلب، درخواست کے پیش کرنے والے کو بنا دیتی ہے ایسی حالت میں کہ یفقد فرصت الالتحاقی، کہ وہ اس نوکری کے حصول کے موقع کو ضائع کر دیتا ہے، بعمل کان یسعی، اس کام کے لیے وہ اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے جس کے لیے حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ تعتبر رسائل طلب العمل، شمار کیے جاتے ہیں کام کے لیے درخواست پر مشتمل خطوط، من اصعب الرسائل، انتہائی مشکل خطوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ فہی بالفعل رسائل عرض، حقیقت میں یہ خطوط جو ہوتے ہیں وہ پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لصلاۃ سامان کی پیشکش ہوتی ہے اس میں، اذ ان مقدمۃ طلب، کیونکہ اس میں بھی درخواست گزار یعرض صلاحہ، اپنا سامان پیش کرتا ہے، اے مؤہلاتی، یعنی اپنی صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے، للبیع، بیچنے کے لیے، محاولا للحصول علی افضل اسعار، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کی قیمت اس کو زیادہ سے زیادہ ملے۔ ولہذا سبب، اسی وجہ سے، نشدد علی وجوب کتابت، ہم اس بات پر سختی کرتے ہیں کہ خط کو لکھا جائے، کہ خط نصل طلب یعنی درخواست کا مضمون لکھا جائے بعنایہ، انتہائی دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، و ترتیب اور سسٹمیٹک طریقے سے، و بے اختصار اور اختصار کے ساتھ درخواست لکھی جائے، اذا امکن ذالک، اگر یہ ممکن ہو۔ وہناک نوعان اساسیان، دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں، من طلبات العمل، کام کے لیے پیش کی جانے والی درخواستوں کی۔ رسالہ، ایک خط ہوتا ہے، ترسل استجابتاً، جو اعلان کے جواب میں بھیجا جاتا ہے، یطلب التعاقد مع موظف، جو ایگریمنٹ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ملازمین کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اعلان آئے اور آپ اس کے جواب میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور ایک درخواست ہوتی ہے، ترسل الی شرکات، جو بھیجی جاتی کمپنیوں کو، یعتقد طالب الوظیفہ، یہ سمجھتا ہے نوکری چاہنے والا کہ انہو تتوفر لدیہا مجالات العمل، کہ اس کمپنی میں تو کام کے مواقع ہوتے ہی رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، من ہی الاخر، ایک کے بعد دیگر کام کے مواقع نکلتے رہتے ہیں، لہذا درخواست پیش کر دو کمپنی میں۔ اتبع النصائح التالیہ، ان درج ذیل نصیحتوں کا آپ خیال رکھنا، ان کی پیروی کرنا، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، تقدم طلبا للحصول، جب بھی آپ پیش کریں کوئی درخواست کام پانے کے لیے یا نوکری پانے کے لیے، تو ان نصیحتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1، لا تتسول الوظیفہ، نوکری کو بھیک کی طرح نہیں مانگنا، وحافظ علی کرامتک، اپنے وقار کو برقرار رکھنا، لأن مثل هذا التسول، اس لیے کہ اس طرح مانگنا، لن یفیدک، نوکری مانگنا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، بل یحط من قدرتک، بلکہ وہ تمہاری قدر گرا دے گا، امام صاحب العمل، امپلائر کے سامنے۔ نمبر 2، ابتداء عن المبالغہ، مبالغہ آرائی سے بچو، فی وصف مہارتک، اپنی مہارت، اپنی صلاحیت اور اپنی تجربے کو پیش کرتے ہوئے اس میں مبالغہ آرائی کا مظاہرہ مت کرو۔ نمبر 3، اذ کنت قد عملت فی السابق، اگر تم نے سابق میں کہیں کام کیا ہو، اذکر اسماء اصحاب العمل، تو جہاں بھی کام کیا ہے ان کا ذکر کرو، و تاریخ، اور تاریخ کب سے کب تک کیے ہیں،
وہ مدت عملک اور کتنا پیریڈ آپ نے وہاں کام کیے ہیں اس کا ذکر کرو، ما کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک کو، والاسباب التی جعلت کا تترک العمل اور کیوں آپ وہ کام چھوڑ رہے ہیں وہ سبب بھی لکھ دو، ارفق شہادات اصحاب العمل، ساتھ ہی ساتھ جہاں جہاں بھی تم نے کام کیے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس لگاؤ، التی تثبت ما ذکرتا ہو، تاکہ تمہارے ثبوت جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے ثبوت کے طور پر تمہارے وہ حق میں وہ بہتر ثابت ہو۔ نمبر 4، اذا كنت تعمل فی الوقت الحاضر، اگر تم اب اس وقت کہیں کام کر رہے ہو، اذکر الاسباب، تو ان اسباب کا بھی تذکرہ کرو، التی تجعلک تسعی للحصول علی امر الاخر، جب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو پھر دوسری جگہ کیوں تلاش میں ہیں اس کی بھی وجہ صراحت سے ذکر کرو۔ نمبر 5، اذکر ہوایاتک، اپنے ذاتی شوق کو بھی بیان کرو، لکھو، خاص طور پر اذا کنت ممن یمارس ریاضہ، خاص طور پر اگر کوئی کھلاڑی ہیں، آپ کسی گیم سے دلچسپی رکھتے ہیں، معروفہ جو عام طور پر کھیلا جاتا ہے، مثل کرۃ القدم جیسے فٹ بال اور کرۃ المضرب یا ٹیبل ٹینس، اگر ان سے آپ کو دلچسپی ہے تو اس کا بھی اظہار کرو، اب اس سباحہ یا تیراکی سے دلچسپی ہے تو اس کا بھی اظہار کرو۔ اذ ہونا کے شرکات، چونکہ بعض کمپنیاں تفضل ترجیح دیتے ہیں توظیف الریاضیین، کھلاڑیوں کو نوکری دینے کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں وہ، لاسباب ترتبط بالترویج، چونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی تشہیر ہوتی رہے سامان کے فروخت میں۔ نمبر 6، ارفق ما طلب نسخم من شہاداتک، اٹیچ کرو اپنی درخواست کے ساتھ وہ تمام سرٹیفکیٹ کی کاپیاں المدرسیہ جس کا تعلق اسکول سے ہو، وہ شہادت اصحاب العمل یا ان کا تعلق کسی کمپنی میں کام کرنے کے سے ہو، السابقین جو گزر چکے ہیں۔ اذ کنت قد عملت فی السابق، اگر کہیں کام کیا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی اٹیچ کرو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ، وہ شہادات الخبرہ اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی لگاؤ ان وجدت اگر تم کو حاصل ہو، وہ آتی اسمین اور 2 شخصوں کے نام بھی اس میں ڈالو، یمکن التعریف تاکہ جو تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، لدى اصحاب العمل، جہاں آپ جا رہے ہیں کام کی تلاش میں، تاکہ ان کو آپ کے بارے میں پوچھ گچھ میں سہولت ہو، والتاکید علی حسن اخلاقک، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ آپ کا سیر و سلوک بہترین ہے، وہ امانتک فی العمل، اور آپ امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس بات کا بھی ان کو یقین ہو جائے۔ اب نماذج، اب یہ طریقہ اور اس کے بتلانے کے بعد اب یہاں چند نمونے دے رہے ہیں لطلبات درخواستوں کے العمل، کام کے لیے، ابھی توظیف یا ملازمت کے لیے۔ تاریخ 15 اگست، آپ 15 اگست 2003، مؤسسۃ النور التجاریہ، النور ٹریڈنگ کمپنی، عنوان ایڈریس، سیدی جناب، قرأت اعلامکم، درخواست کا نمونہ ہے یہ کہ میں نے آپ کا اعلان پڑھا، المنشور جو چھپا ہے، فی صحیفۃ ٹائمز آف انڈیا، جو چھپا ہے اخبار ٹائمز آف انڈیا میں، فی عددہ الصادر، اس کا وہ ایشو جو ایشو ہوا ہے بتاریخ 1/8/2003، جو نہیں 10/8 جو چھپا ہے اعلان 10 تاریخ کے اخبار میں اگست کی، عن وجود وظیفۃ، جس میں یہ لکھا ہے اس اعلان میں کہ ایک نوکری پائی جائے، جاب ہے آپ کے پاس محاسب اکاؤنٹنٹ کا، شاغرہ خالی ہے، فی مؤسستکم، آپ کی کمپنی میں ایک اکاؤنٹنٹ کا جاب خالی ہے، وہ ارغب، اور مجھے دلچسپی ہے، فی ان تقدمہ، کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں، لمل ہذہ الوظیفہ، اس جاب کو پر کرنے کے لیے، حصلت علی شہادت بکالوریوس، میں نے حاصل کیا گریجویشن کی ڈگری فی العلوم سائنس میں، قسم المحاسبہ، اکاؤنٹ سیکشن میں، من جامعۃ لکھنؤ یونیورسٹی سے، وعملت بعد تخرجی، اور میں نے کام کیا فراغت کے بعد، فی شرکت اسکورت کمپنی میں،
کا مساعد محاسب اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے جاب پر، فی اول الامر شروع میں، ثم کا محاسب پھر اس کے بعد اکاؤنٹنٹ کے جاب پر کام کیا، اور بقیت فی ہادی شریکہ، اور میں لگاتار کام کرتا رہا اس کمپنی میں، لمدت 10 سنوات 10 سال، انتقلت بعدها رئیسا للمحاسبہ، اس کے بعد میں اکاؤنٹنگ چیف بن گیا فی شرکتی ٹاٹا کمپنی میں، ورازلت اعمل فیہا، اور آج تک میں اسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ ارغب فی ترک الوظیفہ، میں اس نوکری کو چھوڑنا چاہتا ہوں، بے سبب، اس کا بھی سبب ہے بعد مکان العمل، چونکہ ورک سائٹ بہت دور ہے عن منزلی، میرے گھر سے، فی نئی دلی میں، جو میرا گھر نئی دلی میں، ونظراً لصعوبۃ المواصلات، اور ٹرانسپورٹ سورسز کی مشکلوں کی وجہ سے، اضطر، مجبور ہوں میں، للبقاء فی فرید آباد، کے رکا رہوں فرید آباد میں، طوال ایام الاسبوع، ہفتے کے 7 دن، واعود الی منزلی، اور میں اپنے گھر جاتا ہوں مساء السبت، سیٹرڈے نائٹ، لامضی نہار الاحد، تاکہ سنڈے گزاروں میں مع زوجتی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ ارفق طین، میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، نسخاً، کاپیاں، عن الشہادات المدرسیہ، اسکول سرٹیفکیٹ کی، و شہادات الخبرہ، اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کی، کما ارفق نسختاً عن سیرت الذاتیہ، جیسا کہ میں اٹیچ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایک کاپی بایو ڈاٹا کی۔ اتطلع بثقۃ الی العمل، میں بہت آسرا لگایا ہوا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ ہوں کہ مجھے کام مل جائے گا، فی مؤسستکم الظاہرہ، آپ کی اس عالیشان کمپنی میں، واؤکد لکم، اور میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں، بانی ساقوم بواجباتی، کہ میں اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا، بمنتہی الامانہ، انتہائی امانت داری کے ساتھ، والاخلاص، اور خلوص کے ساتھ۔ ودمتم، اللہ آپ کو آباد رکھے، عبداللہ، نیو دلی، رقم الہاتف، ٹیلی فون نمبر یہ۔ طلب وظیفہ، یعنی طلب وظیفت کاتب فی مصرف، ایک بینک میں نوکری ہے کلرک کی، یہ اگلے پارٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 64ویں سبق کا سیکنڈ پارٹ ہے، طلبات درخواستیں۔ طلب وظیفہ، یہ جاب کی اپلیکیشن ہے، کاتب، ایز اے کلرک، فی مصرف، بینک میں۔ التاریخ 15 سپٹمبر 2003، اسم المصرف، بینک کا نام، عنوان اس کا، سیدی، جناب، بالاشارہ الی الاعلان، حوالہ دیتے ہوئے اس اعلان کا، اس ایڈورٹائز کا، المنشور، جو چھپا ہے، فی صحیفت ہندوستان ٹائمز، جو انڈین ہندوستان ٹائمز میں چھپا ہے، فی عددہ الصادر، جو آیا ہے، جو نکلا ہے اخبار، نہار یوم الثلاثاء، منگل کے دن، 9/9/2003، 9/9/2003 کو، ارغب فی التقدم بطلبی، میں اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، ھذا للعمل، کام کرنے کے لیے، فی وظیفۃ کاتب، کلرک کے جاب پر، فی مصرفکم الظاہر، آپ کی عالیشان بینک میں، انی شاب فی العشرین، میں 20 سال کا نوجوان ہوں، من عمری، اپنی عمر کے، تخرجت، تو میں فارغ ہوا، من جامعۃ دہلی یونیورسٹی سے، وحصلت علی شہادت البکالوریوس، اور میں نے وہاں سے گریجویشن کیا، قسم ادارت الاعمال، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، فی یونیو، جون میں، من ھذا العام، اسی سال۔ اتقن اللغتین، مجھے اچھی طرح آتی ہے دونوں لینگویجز، دونوں زبانیں، العربیہ والانگلیزیہ، عربی اور انگریزی، وقد التحقت مؤخراً، اور میں نے جوائن کیا ابھی الی المعہد الفرنسی، ایک فرانسی انسٹیٹیوٹ کو، لدراست لغت الفرنسیہ، فرنچ لینگویج سیکھنے کے لیے۔ انا فی صحت جیدہ، میں بہت اچھی کنڈیشن میں ہوں ہیلتھ کے لحاظ سے، وغیر متزوج، اور میں غیر شادی شدہ ہوں، وسیکون اول عمل لی بعد تخریجی، اور یہ میرا پہلا جاب ہوگا تعلیم تکمیل کرنے کے بعد،
فی مصرفکم آپ کے بینک میں، اذ قدر اللہ لی ذالک اگر یہ میرے مقدر میں ہو۔ اور فقطین میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں نسختاً ایک کاپی عن شہادت البکالورس گریجویشن ڈگری کی، و نسخہ اور ایک کاپی عن سیرت ذاتیہ اپنے بایو ڈاٹا کی، لمعلوماتکم آپ کے معلومات کے لیے۔ فی حال تم قبول طلبی اگر میری درخواست قبول ہوتی ہے، اؤکد لکم تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بانی سأبذل کل جہدی کہ میں پوری محنت کروں گا، لاقوم بالعمل المنوط تاکہ مجھے سونپا ہوا کام پوری طریقے سے تکمیل کو پہنچے، بطریقۃ ایسے طریقے سے یرضی عنہا کہ اس سے خوش ہو جائیں رؤسائی میرے ہیڈ فی العمل کام میں جو میرے ہیڈ ہیں، بمشیت اللہ انشاءاللہ۔ وتفضلوا بقبول فائق التحیت والاحترام، میرا سلام و احترام قبول کرو۔ المخلص عبد الرحمن، عنوان المراسلہ خط کا ایڈریس مع رقم الہاتف ٹیلیفون نمبر کے ساتھ۔ طلب وظیفت مدرس، اور ایک درخواست ہے مدرس کی جاب کی فی المدرسہ اسکول میں۔ التاریخ 13 سپٹمبر 2003۔ حضرت الاستاد جناب مدیر المدرسہ اسکول پرنسپال الثانویہ العامہ سیکنڈری کے اسکول کے استاد کے پرنسپال محترم، الجامعہ الملیہ اسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نئی دہلی۔ سیدی جناب، اتشرف میں شرف محسوس کر رہا ہوں بتقدیم پیش کرتے ہوئے اطیب التحیات بہترین سلام علیکم آپ کی خدمت میں۔ وہ اود اور میں چاہتا ہوں ان اقول کہ میں کہوں اننی علمت مجھے پتہ چلا ہے من مصدر موثوق ایک باوثوق ذریعے سے انکم ستحتاجون کہ تمہیں ضرورت ہے فی بدایت سنت الدراسی اکیڈمک سال کے شروع میں، نئے اکیڈمک سال کے شروع میں، الی استادین ایک استاد کی فی ریاضیات میتھس میں، ویشرفونی اور مجھے میرے لیے یہ بات باعث شرف ہے کہ ان اتقدم کہ میں پیش کروں بطلب درخواست للحصول علی هذه الوظیفہ اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے۔ لقد علمت میں نے جانا ہے، لقد عملت استاذا للریاضیات میں نے کام کیا بحیثیت میتھ ٹیچر کے، منذ ان حصلت جب سے کہ میں نے حاصل کیا علی الماجسٹر ایم اے کرنے کے بعد پھر ریاضیات میتھمیٹک میں، من جامعۃ لندن یونیورسٹی سے، عام 1995 1995 میں، فی عدت مدارس کئی اسکولوں میں، و معاہد اور کئی انسٹیٹیوٹس میں، و کلیت اور کالج میں، اضبطہا فی سیرتی ذاتیہ المرفقہ جس کا آپ کو پتہ چلے گا میرے بائی ڈاٹا کے ذریعے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وہ اود ان اترک عملی الاخیر میں اپنے آخری کام کو چھوڑنا چاہتا ہوں، بے سبب اس کا سبب یہ ہے بعد المدرسہ عن مکان سکنی، میری رہائش گاہ سے اسکول بہت دور ہے، اس لیے میں وہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لا زالت الآن مرتبطاً بعقد عمل میں ابھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوں، مع المدرسہ اسکول کے ساتھ، ولکنہ سینتہی لیکن یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا فی نہایت شہر دسمبر ختم پہ القادم آنے والے۔ وَإِذْ قَدَّرَ لی ان اتفق معکم اگر آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے مقدر بن جائے، فسوف لن اجدد عقد العمل مع المدرسہ تو اگلے سال کے لیے میں اس مدرسے اسکول کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کروں گا۔ وبذلک تتمکن المدرسہ اس طرح مدرسہ من التعاقد ایگریمنٹ کرے گا، مع استاد غیری میرے علاوہ کسی ٹیچر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرے گا فی الوقت المناسب کسی سوٹیبل ٹائم میں۔ اور فقطین میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں شہادات الخبرہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، والخدمہ سروس سرٹیفکیٹ، والشہادات الصادرہ اور وہ سرٹیفکیٹ جو ایشو ہوئے ہیں عن مراجع جامعیہ یونیورسٹی لیول کے اداروں سے، تثبت کفاءتی جو میری صلاحیت کو ثابت کریں گے کہ استاد ریاضیات میتھس ٹیچر کی حیثیت سے۔ یسرنی مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے خوشی ہوگی استلام ردی ایجابی اگر مثبت جواب مجھے ملے منکم آپ کی طرف سے، بالانتظار
میں اسی مثبت جواب کے انتظار میں ہوں۔ ارجو میں خواہش کرتا ہوں قبول خالص تحیاتی، میرے خالص سلام کو قبول کریں اور احترام کو مخلص جاسم۔ عنوان المراسلہ، عنوان ہے لیٹر کا اور ٹیلی فون نمبر۔ رسالت و طلب وظیفت بائع، یہ درخواست کا خط ہے سیلس مین کے جاب پر۔ تاریخ 3 سپتمبر 2003، 3 سپتمبر 2003۔ حضرت مدیر شرکت الہند التجاریہ انڈین ٹریڈنگ کمپنی کے پرنسپال کے نام محترم جناب مینیجر صاحب، انڈین ٹریڈنگ کمپنی۔ العنوان پتہ، سیدی جناب، قرأت فی الصحف، میں نے اخباروں میں پڑھا ہوں، انکم تنوون توسیع نشاطاتکم، کہ تم اپنے سرگرمیوں کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اپنی عالیشان کمپنی کی سرگرمیوں کو وسعت دینا چاہتے ہیں، لتشمل مدنن اخرى فی الہند، تاکہ ہندوستان کے دوسرے شہروں کو بھی اپنی سرگرمیوں کے میں داخل کریں۔ ولا شک، اس میں شک نہیں کہ ان مثل هذا التوسع، اس طرح کی سرگرمیوں میں وسعت یتطلب، اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے توظیف موظفین کے کئی امپلائیز کو آپ ملازمتیں دیں، من کافت الفئات، ہر کیٹیگری کے، ومنہم بالطبع بائعین، اور آف کورس اس میں سیلس مین بھی ہوں گے۔ انی شاب، میں ایک نوجوان ہوں، فی سن 30 سال کا، متزوج، شادی شدہ ہوں، ولی ولدان، اور میرے 2 بیٹے ہیں۔ انہیت دراستی، میں نے اپنی تعلیم پوری کی، الثانویہ سیکنڈری بنجاح، کامیابی کے ساتھ، ولیکنی لم اکمل، لیکن میں مکمل نہیں کر سکا، تحصیلی العلمی، اپنے تعلیمی سفر کو، نظراً لضیقی یدی والدی، میرے والد کی ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے میں اپنا تعلیمی سفر آگے جاری نہیں رکھ سکا۔ عملت کاتباً، میں نے کام کیا بحیثیت کلرک کے، فی مستودع اغذیہ، فوڈ ویئر ہاؤس میں، ثم بائعاً، پھر سیلس مین کی حیثیت سے کام کیا، فی مرکز تجاری، ٹریڈنگ سینٹر میں، کبھی جو بہت بڑا ہے، ثم بائع متجولاً، پھر میں گشتی سیلس مین بنا، پھیری کرتا رہا، بیچتا رہا، واستقررت اخیراً، اور آخر میں نے طے کیا، فی وظیفت بائع، کہ سیلس مین کا جاب پر میں کام کرنا شروع کروں، فی شرکت المعلبات الوطنیہ، نیشنل پیکنگ کمپنی میں، حیث لا زلت اعمل فیہا، جہاں میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں، وارغب فی العمل، اور میں دلچسپی رکھتا ہوں کام کرنے کی، مع شرکت اخرى، دوسری کمپنیوں میں، من اجل الحصول على راتب اعلیٰ، تنخواہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ اور میں اٹیچ کر رہا ہوں، تعین اس کے ساتھ، نسخاً، کاپیاں، عن شہادات حسن سلوک، میرے حسن سلوک و سیرہ کے، میرے اخلاق اور حسن سلوک کے سرٹیفکیٹ کی کاپیاں، صادرہ من الشرکات، جو کمپنیوں کی طرف سے ایشو ہوئی ہیں، التی عملت معہا، جن کمپنیوں کے ساتھ میں نے کام کیا، تو اکد، جس میں جو اس بات کی یقین دہانی کرتی ہے، کفاءتی فی العمل، کہ میں کام کی اہلیت رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں، وہ اخلاصی و امانتی، جس میں وضاحت ہے میرے اخلاص کی اور میرے امانت داری کی۔ وہ فی حال موافقتکم، اور اگر آپ اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ، علی توظیفی، مجھے نوکری دینے کے معاملے میں، فی شرکتکم الظاہرہ، آپ کی عظیم الشان کمپنی میں، سأتمکن من الالتحاق بوظیفہ بعد شہر، تو میں نوکری جوائن کر سکوں گا 1 مہینے کے بعد، نظراً لوجوب تقدیم استقالتی، استعفیٰ دینے کی، کیونکہ استعفیٰ دینا ضروری ہوگا، الی الشرکت التی، اس کمپنی میں، اعمل فیہا، جس میں میں کام کر رہا ہوں، حالیاً، اس وقت میں اس وقت جہاں کام کر رہا ہوں، پہلے وہاں سے ریزائن دینا پڑے گا، وہ اعطاؤہا فرصت شہر، اور ریزائن دینے کے لیے 1 مہینے کا موقع ضروری ہے، لایجاد من یحل محلی، تاکہ وہ ایسے آدمی کو لا سکیں جو میری جگہ کام کرے،
فی العمل کما ینص علیہ عقد العمل، جیسا کہ ایگریمنٹ بتلاتا ہے کام کا جو ہم نے سائن کیے۔ ارجو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں ان یجد طلبی ھذا قبولا لدیکم، کہ میری یہ درخواست آپ کے پاس قبولیت کا مقام حاصل کرے گی، وہ بھی بانتظار ورودکم ردکم الکریم، اور میں آپ کے محترم جواب کے انتظار میں ہوں۔ تفضلوا بقبول فائق التحیہ والاحترام، ہماری طرف سے آداب و احترام قبول کریں۔ المخلص، توقیع دستخط احمد عامر، 3 سپتمبر 2003۔ عنوان المراسلہ، خط کا عنوان، ایڈریس، مع رقم الہاتف، ٹیلی فون نمبر کے ساتھ۔